مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب، ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری نعت خوان بہن فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قاری اسد اللہ حق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو مجھے ذرا آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے میں نور بھائی جاننا چاہوں گی، کیونکہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ہم تو ان کی کیفیت ہی نہیں سمجھ پا رہے نا، کہ وہ اس وقت اتنی بڑی سعادت جو ہے اللہ پاک ان کو اس سے کرنے جا رہے ہیں، ان کو نصیب کرنے جا رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کچھ احادیث میں حج کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو آج ہمیں کرنا ہے یہاں بیٹھ کے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مقدسہ ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی راوی ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اور وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، نبی صاحب کا فرمان بہت سخت یہ ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، جو شخص حج پر گیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ حاجی 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر ایک فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرنے چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 700 حرم کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا کیا نیکیاں؟ فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ انہیں 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی ہر قدم پہ 7۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی محبت میں وہاں جاتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، اور حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور عرفہ کے دن تو اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں کا ایک کثیر تعداد میں اجتماع ہوتا ہے۔ زمین پہ توحید پرستوں کا اجتماع ہوتا ہے، آسمانی دنیا پہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے اجتماع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پہ فخر، دیکھو میرے بندے، آج ان کی زبان بھی ایک ہے، ان کے کپڑے بھی ایک ہیں، ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک ہے، یہ اپنے گھر بار دولت تمام چیزیں چھوڑ کر میرے پاس آئیں، دیکھو ان کے بال بکھرے میں، یہ مجھے پکار رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ اور جو ان عرفہ کے میدان میں جو شخص دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں یا جن کے رشتہ دار عزیز و قارب اس وقت میدان عرفات میں، کچھ میسیج میں ان کو دینا چاہتا ہوں، پھر یہاں والوں کو بتاؤں گا۔ ایک تو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعائے عرفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ میدان عرفات میں پڑھی تھی، تو آپ پڑھتے رہیں، یہاں والے بھی پڑھتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ عرفات کے میدان میں موجود ہیں تو آپ سورہ بقرہ کی کثرت کیجیے۔ سورہ بقرہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو جبرائیل امین نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب، جو اللہ کے نوروں میں سے نور ہے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیا۔ تو عرفہ کا میدان ہو جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں، جہاں آسمانی دنیا پہ اللہ فخر فرما رہا ہو، اور وہاں بیٹھ کے کوئی اللہ کے نوروں کو نور پڑے گا تو اس پہ کتنا نور نازل ہوگا، اور اس پر وہ کیفیت ہوگی کہ وہ جو مانگتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ سورہ بقرہ کی کثرت کیجیے۔ سیکنڈ یہ کہ جو تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں نے روایت میں پڑھا ہے اور علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تہجد میں اس کو عام دنوں میں پڑھے، عرفہ کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوتا ہے، اور اگر عرفات کے دن میں پڑھے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آج کے دن آپ کی کام یہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرے، جو بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے دعا کرے، جو نظر حسد میں مبتلا رہتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے، اور یہ تمام عصر کی نماز تک بیٹھا رہے مصلی پہ۔ بلکہ جو اگر اللہ نے توفیق دی ہے میرے بھائیوں کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوشش کیجئے، اس سال نہیں کر سکتے اگلے سال کریں، ظہر سے عصر تک مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ کے جو معاملات ہیں اللہ کو سنائیے، اللہ سے باتیں کریں۔ ہم ایک پروگرام میں بات کریں انزائٹی کی، ڈپریشن کی، ہم دنیا کو سناتے ہیں، دنیا کے بنانے والوں کو بتائیں، اس الٹیمیٹ کاؤنسلر کو اور سنائیں، سجدے میں جا کے اس کو اپنا حال دل سنا دیں، اور جب وہ حال دل سنتا ہے تسلی بھی ہوتی ہے، تشفی بھی ہوتی ہے، اور مرض کی دوا بھی ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب بتاؤ آج کے دن کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن
امہ کی ایک بہت بڑی یونٹی کا دن ہے۔ آج اللہ نے اس تشخیص کو ختم کر دیا کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، بادشاہ کون ہے، رعایا کون ہے۔ دنیا کے سارے عہدے آج اللہ نے ختم کر دیا اور کہا سنو تمہارا لباس بھی ایک ہے، تمہاری ہر چیز ایک ہے، اور تمہاری آواز بھی آج ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کا دن ایک امہ کی ایسی یونٹی، اور دیکھیں حج کا بیسیکلی مقصد جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی ایک جگہ جمع ہونا، مسلکوں کو چھوڑ کر، قوموں کو چھوڑ کر، قبیلوں کو چھوڑ کر ہم ایک ہی آواز دے رہے ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن کسی ذات سے، کسی مسلک سے، کسی قوم سے، کسی قبیل نہیں کروا رہے ہیں۔ دنیا کے تمام 58-57 اسلامی ممالک کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ ہم تیری دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اور پھر آج کے دن کی فضیلت، 9 ذی الحجہ کی فضیلت تو بہت ساری، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر، وہ شخص وائے ہو اس شخص پر کہ جس کو 9 ذی الحجہ ملے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرے۔ اللہ اکبر ہے، یعنی جب سب سے چہیتے صحابی ہیں امام جعفر صادق کے ابو بصیر، اور آخری زمانے میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر جس کو 9 ذی الحجہ میسر آ جائے اور وہ اللہ سے استغاثہ کرے اور دعا اس کی قبول نہ ہو، یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو دعا کی قبولیت کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، گڑ گڑانے کا دن ہے، توبہ کرنے کا دن ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا دن ہے۔ ہم دنیا میں تو عام چیزوں سے باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا مصلی پہ بیٹھ کے کیوں نہ خدا سے باتیں کریں۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف صرف رمضان میں ہو، سنتی نفلی اعتکاف جب آپ چاہیں جب کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا بیسیکلی نظریہ ہی یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کیا جائے۔ جیسے آپ نماز تہجد، نماز شب پڑھتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز شب جو ہے یہ یہاں کا بھی نور ہے، قبر کا بھی نور ہے۔ تو اللہ سے باتیں کرنے کا دن ہے جو وہاں پر ہیں ان کے لیے، تو جیسے حدیث میں فرمایا کہ سرکار دو عالم خاتم المرسلین نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہو اور حج پر نہ جائے تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر لو یا مجوسیوں کے قبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر صاحب حیثیت ہے، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے کم سے کم وہ وہاں نہیں جا سکتا، تو آج کے دن اہتمام تو کر سکتا ہے۔ اہتمام بھی اتنا آسان کہ جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اہتمام کرنا ہو، کوئی پیسے خرچ ہوں، ایسا اہتمام نہیں، بڑا آسان سا اہتمام ہے کہ مصلی بچھائے، سورہ حج پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھے۔ اور خاص طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ آج کے دن اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب اتنا محدود ہو گیا ہے کہ بس کسی کو کھانا کھلا دیا یا فاتحہ دے دیا یا جمعرات کو دے دیا، نہیں۔ آپ سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے، تو آج اگر آپ اپنے مرحوم، ویسے تو ہر وقت مرحومین کو یاد رکھ، مگر آج کے دن خاص طور پہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ آج کے دن کم سے کم اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت ہدیہ کریں۔ اس نماز کا طریقہ یہ، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں اور اس کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ نماز مفاتی میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے لکھی ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ جو پڑھے گا اس کے تمام مرحومین کو بخش دیا جائے گا، یہاں تک کہ جس قبرستان میں وہ دفن ہوگا ان کے سارے مردوں کا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ مطلب ایک اس کے دیکھیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ میں اچھی اولاد دے جو صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور ایسی اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے جو آپ کے لیے صالح ثواب کرے۔ مجھے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود نہ جائے تو پھر کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودوں کی قبرستان میں دفن، نصارہ کی۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ موسم کی سختی سے بہت گھبراتے ہیں عمران بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ والے سال جو ہے نا یہ گرمیوں والے ہیں, ہم انشاءاللہ 2027 2028 میں حج کر لیں گے. اب ان سالوں تک زندگی کس نے دیکھی؟ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ہی محروم القسمت ہوگا جو ڈیلے کرتا ہو. اور قرآن کریم میں زیادہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہ بے آب و گیا جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا, اللہ نے فرمایا اعلان کر دو. تو یہ پورا حج جو ہے یہ ایک سمجھے حقیقی داستان ہے, ایک باپ ایک بیٹے اور ایک بیوی کی اور ان کے مجموعے سے بنی ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ سب کو پتہ ہے مشقتیں ہیں, اور لوگ رو کے گڑ گڑا کے منتیں کر کے پیسے دے کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے وہ کرتے ہیں کسی طرح ہمیں یہ حاضری نصیب ہو جائے. ان میں کوئی اکا دکا محروم القسمت ہو جو موسم کی سختیاں گرمیوں نرمیوں کو دیکھ رہا ہے, ورنہ ہر مالدار امیر غریب ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے. ایون جو غریب ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ حج پر بلا لے. اور دوسری بات یہ حج کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ تسکین ہو گئی جی حج کر لیا اب سکون سے بیٹھ گئے, نہیں, پھر تڑپ ہوتی ہے. یہ واحد دنیا کا ایک ایسا عمل ہے, ہماری مسلمانوں کی عبادت ہے کہ اس میں صرف اسلامی 57 ممالک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے مسلم نان مسلم ممالک ہیں پوری دنیا سے ہی یہ یہاں پہ مسلمان جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک واقعی پورے مسلمانوں کا ایک ایسا وہ اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس میں سب ایک لباس میں ہوتے ہیں. اور پھر میں اس میں دیکھتا ہوں کہ 3 افراد کے قدموں کا ہمیں ایک وہ نشان ملتا ہے کہ ان کے قدموں پہ چلنا ہے. قربانی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ہے, حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. حضرت حاجر علیہ السلام جو صفا مروہ پر دوڑے ان کے قدموں سے صفا مروہ جاری ہوئی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ان کے ان پتھروں کے قدمین شریفین کے نشانوں کو ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا کہ اس مقام ابراہیم کو تم یہاں پہ عبادت کی جگہ بناؤ. تو دوسری طرف اپنے دشمن شیطان کے لیے وہ کنکریوں کا بھی انتظام کر دیا کہ جی وہ شیطان نے 3 دفعہ ان کو بہکایا کہ بھئی تمہارے والد جو ہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں, تم سمجھ جاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کنکریاں مارتے رہے تو جمرات شیطان کے بن گیا. تو ایک اللہ اور اس کے بندے اور شیطان اور توحید دونوں کا ایک مکس پیکج ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو دکھاتا بھی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نسک میرے احکام حج اور ارکان حج, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے. اور اس میں باقاعدہ ہر سال پریکٹیکلی مسلمان جا کے دکھاتا ہے کہ ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ حلال کر کے. وہی جانور اگر کوئی نان مسلم چھری پھیر دے وہی ہمارے لیے مردار ہو گیا, اس کا کھانا حرام. اور وہ جب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس پہ چھری پھیریں وہ حلال پاکیزہ, اس کے پھیرنے سے چھری سے کہ حاجی کا احرام کھل گیا حلال ہو گیا. تو کتنی چیزیں اللہ نے وابستہ کر دیں. تو بہرحال ان 3 ہستیوں کو خاص طور پہ جو عبادت کا مجموعہ سعی, صفا, مروہ, پھر عرفات, عرفے کا دن کے حوالے سے خاص طور پہ ایک روزے کی فضیلت آتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے, حاجی کو تو منع کیا گیا مشقت کی وجہ سے, اگر 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے 1 سال ماضی کے اور 1 سال مستقبل کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو علماء نے یہاں سے پوائنٹ نکالا جو ہمارے لالچ کا پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس میں جب رسول پاک نے فرما دیا کہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اگلے سال بھی زندہ رہے گا. یہ مجھے بتائیے گا. اور ساتھ میں ہم حج کو محفوظ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پورا سال وہ جیسا بھی گزاریں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی وہ حج پہ جا رہے ہیں, تو پھر سن کے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے, پھر کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. پھر جب وہ حج سے واپس آ جاتے ہیں اور یہ پھر ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید ان کو مختلف پائیں لیکن ایگزیکٹلی وہ اسی ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں اینڈ دین دے نو کہ اس سال دوبارہ حج پہ چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں کی فیلنگز مختلف ہوتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ رب العزت مہمان نوازی کس طرح فرما رہا ہے کہ نارملی اگر ہماری مہمان نوازی کی جائے تو وہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے, تو وہاں کھانے کا انتظام تو ہے ہی, لیکن جو روحانیت تقسیم ہو رہی ہے وہ روحانیت ہماری کیفیات کو بدل دیتی ہے, اور وہ کیفیات صرف وہاں تک پھر محدود نہیں رہتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں سے حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اگر کئی سال بھی گزر چکے ہیں لیکن جس وقت وہ وہاں کی باتیں کریں گے تو واپس ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیفیات, وہ روحانی جو کیفیات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں وہ ساری زندگی ہمارے اوپر طاری رہتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی جو مہمان نوازی ہے اس کا اثر ہے جو ہم اپنی زندگی میں بعد میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے. باقی رہا یہ کہ گناہگار ہیں اور پھر حج پر جا رہے ہیں, تو دیکھیں
गुनाहगारों के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एहतमाम फरमाया है कि वो आएँ। नेकूकार तो जाते ही हैं, लेकिन साथ में गुनाहगारों के लिए भी यह एहतमाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दर पर बुलाता है, और फिर जब वहाँ से लौट कर आते हैं, अगर हज कबूल हो जाए तो हज मबरूर का बदला जो है वो जन्नत करार दिया गया। अच्छा, अब यह है कि हज मबरूर जो मकबूल हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अब इस हज की हिफाजत करना, हमें तो नहीं मालूम होता कि हमारा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। हम तो सिर्फ उन तमाम चीज़ों को सही तौर पर अदा कर दें जिनका हमें हुक्म दिया गया। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हज को कबूल फरमाएगा। अच्छा, और कैसे पता चलेगा कि आपका हज जो है वो कबूल हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर। माशाल्लाह माशाल्लाह से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं बहुत से लोग मैंने देखा है, जैसे हम देखते हैं कि वो कहते हैं चलो भी इस साल जो किया हज कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, और फिर एक्चुअली उनको होता है कि चलो फिर जब वापस आए तो फिर उनकी ज़िंदगी में कोई हम तब्दीली नहीं देखते, वो उसी डगर पे वापस चलते। तो क्या ये भी इटसेल्फ एक निशानी नहीं है कि उनका अगर हज कबूल हुआ होता, हज महफूज होता, तो वो शायद एक अच्छे इंसान बन पाते? देखिए, इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि वहाँ पर अगर कोई शख्स हज अदा कर रहा है और यहाँ पर आकर बिल्कुल वो पलट जाता है या गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो वाकई उसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानने वाला है। ये ज़रूर है कि ये उलमा ने लिखा है कि अगर कोई हज से वापस आए और उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब हों और उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए, तो ये एक अलामत ज़रूर बन सकती है हज की कबूलियत की, कि इसका हज कबूल हुआ है, ये अलामत के तौर पर बयान किया गया। लेकिन ख़ुद से ये डिसाइड कर लेना कि गुनाह जाना नहीं चाहिए गुनाहों की तरफ, जब इतनी बड़ी सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है तो उसको महफूज रखना चाहिए। ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, और गुनाहों की तरफ पलट कर जाना नहीं चाहिए। कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि पहली लाइफ से बदली हुई लाइफ आपकी हो, जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हैं करें, लेकिन ख़ुद से किसी का अपने तौर पर ये जजमेंट कर लेना कि जी फ़लाँ ने चूँकि अपनी लाइफ को बदला नहीं है तो उसका हज ही कबूल नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लोग कहते हैं चलो भाई अब हज पे जाके माफ़ी मांग लेंगे, अब हज पे जाके अभी कर लेते हैं, हज पे जाके माफ़ी मांग लेंगे, फिर उम्रे पे चले जाएंगे। ये बात अलग है, बात सोच कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स इस सोच के साथ गुनाह करता है तो ये जाहिर सी बात है कि ये काबिल गिरफ्त भी है, और ना इस बात की भी गारंटी दी जा सकती है कि उसको हज वाकई नसीब हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसलिए अपने तौर पर गुनाहों की कसरत करना और फिर बाद में ये उम्मीद रखना कि हम तो हज पर चले जाएंगे और उम्रे पर चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी जुर्रत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले से एक तरह से टकराने वाली बात है। लिहाजा ये अमल तो नहीं होना चाहिए। बाकी यह है कि अपने तौर पर इंसान ज़रूर कोशिश करे कि मेरी लाइफ में चेंज आना चाहिए। अगर कोई मुझे देख रहा है कि मैं हज करके आया हूँ तो वो बाद में मुझे ये ब्लेम ना करे कि ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे वापस आ गए, तो ये क्या लेकर आए फिर वहाँ से। तो हमें खुद अपनी लाइफ के ऊपर गौर करना चाहिए। बाकी यह है कि कबूलियत का मयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानने वाला है।